اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میری کافی عرصے سے یہ خواہش رہی ہے اور میری خواہشات پوری ہو بھی رہی ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے واقعات سناتا رہوں۔ اور میرے یوٹیوب مجھے کافی لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ اپنے جب ویڈیو شروع کریں تو اپنے یوٹیوب کا جو ٹائٹل ہے وہ اناؤنس ضرور کیا کریں، تو میرے یوٹیوب چینل کا جو سرچ کرنا ہو یوٹیوب سے تو وہ ہے سعد اختر اسکالر، سعد SAADAKHTAR اختر، اور باقی SCHOLAR۔ تو بہرحال میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بات کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے قبا اور انا یہ فوج، وہاں کی جو فوج ہوتی تھی اس میں ایک سپہ سالاری کا عہدہ سمجھ لے دیا جاتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شمار ان مکہ کے ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، کوئی معاشی انہیں تنگی نہیں تھی، انہیں کسی کاروبار کی ضرورت نہ تھی، لہٰذا انہوں نے گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی اس کی پریکٹس کی اور اس میں کمال کی مہارت حاصل کی، بات چیت کے بھی ماہر تھے۔ یہ اس بات کا ذکر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس وقت کیا جب جعفر طیار اور حضرت بلال حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو کفار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا کہ یہ منا کر لائیں، تو حضرت بلال نے فرمایا کہ وہاں پہ انہوں نے بات چیت بڑی زبردست کی تھی اور خدشہ ہو گیا تھا کہ شاید کہ ان کے الفاظ کی بدولت ہم کہیں واپس کفار کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ سو گفتار کے بھی تیز تھے، لاڈلے بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے اور امیر بھی تھے، اچھا لباس پہنتے، اچھا ہتھیار رکھتے اور خوب جان پہچان ان کی تھی، اور مسلمان جو تھے قدرے تھوڑا سارا محتاط رہتے کہ ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے۔ میں جو میری عادت ہے کہ میں اپنی کتب جو ہے وہ پڑھتے وقت کوئی چیز بھول جاؤں تو ضرور اپنے پاس رکھتا ہوں، اور تاکہ آپ کو بھی کوئی سہولت ہو، تو میرے لیے جو آسانی ہو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ جب اسلام آیا، یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب دین اسلام آیا تو آپ کی عمر 27 برس تھی، اور باقی کفار کی طرح آپ بھی اسلام کے دشمن تھے، شدید دشمن تھے۔ آپ کا گھرانہ آپ کی بھرپور سپورٹ کرتا، آپ جہاں جاتے اسلام کی مخالفت کرتے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو پہلے تو دیکھیے کہ غزوہ احد جو مسلمانوں نے جنگ تقریباً جیت لی تھی، لیکن چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان میں جنگی سوچ بہت تیز تھی، جب سب کفار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، تو آپ کی عقابی نظروں نے دیکھا اور کہا نہیں، ایک جگہ ابھی، ایک امید ابھی باقی ہے، وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا
جن صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا یہ جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہماری لاشوں کو چیل اور کوے کھا رہے ہوں، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ان مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں وہ جگہ چھوڑ دی، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ جگہ چھوڑ دی۔ جو ہی وہ جگہ چھوڑی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید کو وہ جگہ خالی نظر آئی اور وہاں سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور مسلمانوں کو غزوہ خندق میں شکست ہوئی اور مسلمان نے دوبارہ حملہ نہ کیا۔ اس پہ پھر بڑا کچھ ہوا، مجھے موقع ملا تو اس پہ پھر میں بات بھی کروں گا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے، اور احد پہاڑ نے جگہ دے دی، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ وہاں اس جگہ پہ جہاں ایک سیڑھی نما ایک جگہ بنی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں کی پولیس جو ہے، جن کو شرطے بولتے ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ جانے آنے میں اور بہت مشکل لگتا ہے، چڑھائی پہ جانا آنا۔ بہرحال یہ بات تھی غزوہ احد کی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے کفار کو شدید اریٹیٹ کیا، تو خندق کا تصور تو تھا ہی نہیں۔ خندق یہ جنگی چال اس سے پہلے کبھی نہیں چلی گئی تھی۔ اب جب یہ جنگی چال چلی گئی تو بہت کفار کو پریشانی ہوئی، وہ کافی کچھ مال اسباب، کھانا پینا، ناچ گانے تک کا بندوبست کر کے آئے ہوئے تھے، خوب کھاتے، تو لیکن جنگ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ پھر کوئی ایسی حالات بنے کہ بارش کی وجہ سے کہ انہیں بھاگنا پڑا، تو اس وقت بھی کفار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے کہا کہ اے خالد، ہم بھاگ رہے ہیں، کہیں دیکھو مسلمان ہمارا پیچھا کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تم ہم سب میں سے بہادر ہو۔ یہ کفار نے تسلیم کیا تھا کہ تم ہم سب میں سے بہادر ہو، تم 200 کا لشکر لے کر ہمارے پیچھے رہو تاکہ مسلمان ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی۔ اس کے بعد آپ نے جو کارنامہ اس سے انجام دیے وہ ایک علیحدہ ایک باب ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی جو کلپس ہیں، ویڈیو کلپس، جن میں میں ذکر کرتا ہوں واقعاتی شکل میں، جو آپ کے دل پہ اثر بھی کرتے ہوں گے، آپ اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہوں گے اور خوش بھی ہوتے ہوں گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اچھی بات ہے، بیل آئیکن دبائیں تو اور بھی اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، آٹومیٹکلی میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور باقی اگر آپ کا جی نہیں چاہتا تو نہ کریں، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا، جب تک زندگی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ مجھے آپ سے اچھی توقعات ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔